ہم نے سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک سفر نامہ ہے اور اس کے مصنف ہیں رضا علی عابدی۔ تو چلیے اب ہم اس سفر نامے کی آگے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے سفر نامے کو یہاں سے پڑھنا ہے، چلیے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اسے سمجھیں گے بھی۔ واہ سے آگے سرائے کالا ہے۔ واہ جگہ کا نام ہے اور سرائے ہم جانتے ہیں ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر سفر کے دوران تھوڑے سے وقت کے لیے ٹھہرا جائے، رکا جائے۔ جی ٹی روڈ پر یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ کنڈیاں کنڈی کی جمع ہے اور کنڈی ایک طرح کا برتن ہوتا ہے جو عموماً مٹی اور پتھر سے ہی بنایا جاتا ہے، جس طرح ہم پیالی کہتے ہیں نا، اسی طرح کا ہوتا ہے یہ۔ ان کے باہر کے کناروں پر بیل بوٹے کھود کر ان میں رنگ بھر دیا جاتا ہے اور پھر اوپر تلا بھی سجاوٹ کے لیے ایک چمکیلی سی چیز ہوتی ہے، چن کر ان ہانڈیوں کے مینار سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ مینار سے کس طرح؟ یعنی ایک ہانڈی رکھی ہوگی، اس کے اوپر دوسری، پھر اس کے اوپر تیسری، اس طرح کر کے پورا ایک لمبا سا مینار سا بن جاتا ہوگا، اسے کہہ رہے ہیں۔ یہی سرائے کالا کی پہچان ہے، یعنی اسی سے اس جگہ کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب ہمیں کنڈیوں کے یہ مینار سے نظر آ جائیں تو ہم سمجھ جائیں کہ یہاں اب ہم سرائے کالا پہنچ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کبھی اس جگہ مسافروں کے لیے سرائے رہی ہوگی۔ جہانگیر ایک مغل بادشاہ کا نام ہے، آپ جانتے ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نے بھی یہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ پڑاؤ ڈالنا بھی محاورتاً کہا جاتا ہے پڑاؤ ڈالنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ساز و سامان کے ساتھ کسی جگہ تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرنا، یعنی سفر کے دوران۔ اس وقت اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ جہاں یہ سرائے کالا ہے وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں۔ کھنڈر آپ جانتے ہیں نا، ہمارے ملک پاکستان میں ٹیکسلا میں ایک بہت بڑا میوزیم ہے اور کھنڈر ہیں یعنی کہ باقیات، بچی کچی چیزیں۔ وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا جس سے پھوٹ کر گیان دھیان یعنی علم و فکر کی کرنیں ایک عالم یعنی ایک دنیا کو منور کیا کرتی تھی، یعنی روشن کیا کرتی تھی۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے یعنی آنکھیں بند کیے سو رہا ہے۔ دیکھیں اس پیراگراف میں، اس چھوٹی سی عبارت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ٹیکسلا شہر کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ اور کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیں ٹیکسلا کا جو میوزیم ہے وہاں پر جو ہے بدھا کا جو ہے ایک بت بھی موجود ہے، اور بدھا آپ جانتے ہیں کہ بدھ مت مذہب سے ان کا تعلق ہے اور جنہوں نے بہت سی تعلیمات دی، جن کی تعلیمات اور فکر کی وجہ سے انہیں روشن خیال ٹیچر کا جو ہے وہ ان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کا جو بت ہے وہ یہاں ٹیکسلا میں موجود ہے اور ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے، دیکھیں تاج میں نگینے کی طرح جڑا ہونا، اب بادشاہ کا جو تاج ہوتا ہے اس میں بہت سے نگینے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا نگینہ بھی ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیکسلا بھی تب ایسا ہی تھا، کب؟ جب یہ ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لوگ آتے تھے تعلیم سیکھنے اور فکر یعنی مختلف جو ہے شعور کی، عقل کی باتیں سیکھنے، اور ایک عالم کو منور کرنے سے بھی یہاں یہی مراد ہے کہ اس کی جو تعلیمات تھیں وہ صرف اس جگہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ ٹیکسلا علم و ادب کا جو ہے وہ گہوارہ سمجھا جاتا تھا، مرکز سمجھا جاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ بدھا کی وجہ سے۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے، یعنی آنکھیں بند کیے سو رہا ہے۔ اب یعنی کوئی اتنا زیادہ ٹیکسلا کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہم اگر میوزیم جاتے بھی ہیں تو سیر و تفریح کے مقصد سے جاتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جاننے یا اس کے بارے میں مزید جو ہے کھوج لگانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مرگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف ویسے تو آپ جانتے ہیں نا دراڑ کو کہتے ہیں، یعنی دیوار میں یا پہاڑ میں کسی بھی ایسی جگہ پر جو ہے یوں دراڑ سی پڑ جائے تو اسے ہم شگاف کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بہت بڑا شگاف ہو، اتنا بڑا کہ وہ راستہ تک بن جائے، وہاں سے لوگ گزر سکیں، تو اسے بھی ہم شگاف ہی کہیں گے۔ کہ راستے سے ہزاروں برسوں کے دوران، یعنی اتنے لمبے عرصے کے دوران، ان گنت یعنی جنہیں گنا بھی نہ جا سکے اتنے زیادہ
قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر بھی بڑی فوج کو کہتے ہیں، گزرے ہوں گے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائے کوچک فارسی زبان کی ترکیب ہے۔ کوچک کہتے ہیں چھوٹے کو، اور ایشیائے کوچک کہا جاتا ہے ایک جزیرہ نما ہے جو مغربی ایشیا کا ایک حصہ ہے، اور ترکی کا زیادہ تر حصہ اس جو ہے مغربی ایشیا یعنی ایشیائے کوچک کے اس جزیرہ نما پر مشتمل ہے یا پایا جاتا ہے۔ سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار یعنی کہ بڑا لشکر، بڑی فوج، وہ سب مرگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے، اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تا حد نگاہ تین لفظوں کی ترکیب ہے۔ تا حد اور نگاہ یعنی جہاں تک ہماری نظر جاتی ہو، جہاں تک ہماری نظر کی حد ہو، ہندوستان دکھائی دیا ہوگا، یعنی ہندوستان اتنا زیادہ بڑا ہے کہ جہاں تک ان کی نگاہ گئی ہوگی انہیں صرف ہندوستان ہی نظر آیا ہوگا۔ مرگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ ابھی موجود ہے، جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاری کی جمع ہے، بیوپاری کہتے ہیں کاروباری کو، کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں۔ ٹوٹ پڑنا یعنی کہ کسی چیز پر بہت زیادہ رش ہونا، کسی چیز کی طرف جو ہے بالکل جھمگٹا بنا کر چلے جانا، جیسے قند کی ڈلی پر بھوکی چیونٹیاں۔ قند کی ڈلی، قند ویسے تو کہتے ہیں سفید شکر کو، لیکن قند کا ایک مطلب مٹھائی یا میٹھی چیز بھی ہے، اور ڈلی ہم کہتے ہیں چھوٹے سے ٹکڑے کو، تو قند کی ڈلی یعنی میٹھی چیز کا چھوٹا سے ٹکڑے پر، جس طرح بھوکی چینٹیاں نہیں چمٹی ہوتی تو وہ چیز تو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، صرف چینٹیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہی مثال بھی اس پہاڑ کی دی ہے کہ اس پہاڑ پر بھی جو ہے ان کاروباریوں کی مشینیں بالکل اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ یہ پہاڑ تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور اس کو اتنا زیادہ اس کے پتھر فروخت کیے جا رہے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے ختم ہو جائے گا، اس لیے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ لے۔ تو یہ بات وہ طنز میں کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پر یہ جو نام آیا ہے مرگلا، یہ اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا مارگلا، یہ وہی ہے۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جسے جی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا۔ درہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو، اس سے آنا جانا آسان ہو گیا۔ البتہ بلندی پر اس سڑک کے آثار ابھی موجود ہیں جو غالباً یعنی کہ شاید اکبر نے بنائی تھی۔ اکبر بھی مغل بادشاہ کا نام ہے، آپ جانتے ہیں، تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر یعنی بالکل نوک پر اوپر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ نکلسن ایک انگریز کا نام ہے، اور لاٹ کہتے ہیں یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی یہ عمارت ہی ہوتی ہے، مینار کی طرح کی، اور جو بنائی جاتی ہے کسی یادگار یا نشانی کے طور پر، اونچی ہوتی ہے۔ اونچی اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کسی جگہ تک پہنچا جا سکے، یعنی نشانی کے طور پر۔ جیسے یہ نا دیکھیں، یہ بالکل اصل وہی نکلسن کی لاٹ ہے، وہی یہ مینار ہے جس کا ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ اس طرح سے پتھر یا پکی مٹی سے یوں اونچی سی بنائی جاتی ہے، بالکل مینار کی سی شکل میں، جو کہ اب بھی موجود ہے۔ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ دیکھیں اب وہی بات آ گئی نا جو ہم نے پڑھی کہ بہت دور سے ہی یہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ یہ اسی نکلسن کی یادگار ہے جسے سرکش کہتے ہیں نافرمان کو، جو کسی کی نہ مانے اور باغی ہو، یعنی اپنی منمانی کرتا ہو، کسی کی سننے والا نہ ہو۔ پٹھانوں کے علاقے کا منتظم یعنی انتظام چلانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا، اور کہتے ہیں وہ پٹھانوں میں نہ صرف گھل مل گیا تھا بلکہ ایسی کرامات دکھانے لگا تھا۔ کرامت دکھانا محاورتاً کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسا عجیب، کچھ ایسا منفرد دکھانا کہ بنو اور کوہاٹ والے اسے گورا پیر ماننے لگے تھے۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات بتائی گئی ہے۔ گورا تو آپ جانتے ہیں نا انگریزوں کو کہا جاتا ہے،
اور گورا پیر، ہم پیر کسے کہتے ہیں کہ جو جو ہے ہمیں کچھ ایسا منفرد الگ کر کے دکھا دے کہ جو عام طور پر انسان نہ کرتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، تو ہم اسے پیر ماننے لگ جاتے ہیں نا، یہ ہم لوگوں کا ایک عام رویہ ہے۔ تو وہی بات یہاں بتائی گئی ہے، اور یہ نکلسن کے بارے میں کیوں بتائی گئی ہے؟ کیونکہ نکلسن جب اس علاقے کا منتظم بنا، یعنی کہ اس علاقے کو سنبھالنے والا، اس کا انتظام چلانے والا، اس کا حاکم بنا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حد سے زیادہ انصاف سے کام لیا۔ یعنی وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کوئی طاقتور ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا یا اس کی طاقت سے ڈر جائے گا، نہیں، بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ انتہائی انصاف سے کام لیتا تھا۔ اور اسی انصاف کو اس جگہ کے رہنے والوں کے لیے، اس جگہ کے رہنے والوں کے لیے ایک بالکل الگ سی چیز تھی، ایک منفرد چیز تھی، یعنی کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، تبھی وہ اسے ایسا کہنے لگ گئے۔ تو یہ نکلسن کی کرامات دکھانے والی کیا بات تھی کہ اس کا انصاف تھا۔ مگر پھر اس کا بلاوا آ گیا، یعنی اسے بلا لیا گیا۔ 1857 میں جس برطانوی فوج نے دہلی کا محاصرہ توڑا، محاصرہ توڑنا محاورتاً کہا جاتا ہے، اور محاصرہ کہا جاتا ہے جیسے چاروں طرف سے حد بندی کر دینا۔ اب کسی شہر کی حد بندی کیسے کی جاتی ہے، حفاظت کیسے کی جاتی ہے، فوج سے، خاص کر دشمنوں سے بچنے کے لیے، تو پہلے کیا یہ جاتا تھا کہ شہر کے چاروں جانب قلعے بنا دیے جاتے تھے، اونچے اونچے سے قلعے، کہ جب فوج آئے تو اس قلعے میں جو ہے ہماری فوج پہلے سے موجود ہوتی تھی، پھر وہ اس کا مقابلہ کرتی تھی، اور ایسے ہمارا جو یہ شہر ہے یہ محفوظ رہتا تھا۔ تو دہلی کا بھی ایسے ہی محاصرہ بنا ہوا تھا، یعنی چاروں طرف سے قلعے موجود تھے، اس میں فوج موجود تھی، لیکن اس کا محاصرہ توڑا کس نے؟ برطانوی فوج نے، اور اس میں کیا تھا کہ نکلسن آگے آگے تھا۔ اب دیکھیں، بے شک اسے جو ہے اس علاقے کا منتظم بنایا گیا، اور اس نے یہ انتظام انتہائی بہتری سے سنبھالا، مگر تھا تو وہ انگریز، آیا تو وہ انگریزی فوج کے ساتھ ہی تھا، اور اسی مقصد سے آیا تھا کہ ہندوستان پہ قبضہ کر لیا جائے، تو بھلا وہ کیوں نہ ہوتا فوج میں آگے آگے۔ لاٹ کے نیچے لگی ہوئی تختی پر لکھا ہے کہ اس چڑھائی میں وہ زخمی ہوا اور 8 دن بعد چل بسا، یعنی کہ فوت ہو گیا۔ اس پرانی تختی کے نیچے اب ایک نئی تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے نکلسن کو 1857 میں دہلی میں مجاہد آزادی، یعنی آزادی کے لیے لڑنے والا کالے خان نے مارا تھا۔ کسے خبر تھی کہ گورا پیر کالے خان کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ چھوٹے بچے جو تمام عالم یعنی پوری دنیا سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز یعنی بے فکر، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے، یعنی کہ مصروف تھے۔ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی یعنی کہ پڑوسی جسے ہم کہتے ہیں، کہ یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد، اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد، یہاں پہ یہ شاد ہونا چاہیے، رہیں، یعنی کہ خوش رہیں۔ اور آخر میں دیکھیے لکھا ہے جرنیلی سڑک۔ اب دیکھیں، سفر نامہ جو ہے یہ اصل میں کافی طویل ہے، 300-350 صفحات پر مبنی ایک بڑا سفر نامہ ہے، اور سفر نامہ صنف میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، یعنی باب ہوتے ہیں، باب کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں۔ اب اس پورے سفر نامے کا جو نام ہے وہ تو ہے جرنیلی سڑک، مگر جو باب ہم نے پڑھا ہے اس کا کیا نام ہے؟ لڑی میں پروئے ہوئے منظر، تو اسی لیے بریکٹ میں، کوسین میں، اس پورے سفر نامے کا جو نام ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم نے سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی پڑھائی مکمل کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔